کہ امام صاحب کوئی مسجد مدرسے کے بارے میں کہیں گے کہ یار ہمارا ہی ہے اس میں دیا کرو. نہیں نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ذوی القربیٰ، ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو دو. تیری بہن ہے، ہوگی دنیا، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، اتنا بدبودار گوشت کیسے کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. اور قرآن میں ہے فَتُقْبَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کہ اس کے مال کی تختیاں بنائی جائے گی اور اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جس سے مالداروں کی پیشانی کو بھی داغی جائے گی، پیٹھ کو بھی داغی جائے گی، پسلیوں کو بھی داغا جائے گا. اندازہ لگاؤ مسلمانوں، جہنم کی آگ میں جس کے مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، پیشانی بھی داغی جائے گی، پسلیاں بھی داغی جائے گی، پیٹھ بھی داغا جائے گا. اس لیے کوشش کرو، یہ مال کل قیامت کے دن اللہ اس کو زبان دے گا، وہ بولے گا کہ میں تیرا مال ہوں جس کو تو دنیا میں سینے سے لگایا کرتا تھا، سانپ بن کر کے بیٹھا رہتا تھا مال پر، وہی مال میں سانپ کی شکل میں تجھے ڈسنے آیا ہوں. اندازہ لگاؤ مسلمانوں. اور آپ کہیں گے زکوٰۃ کہاں دیں؟ کہ امام صاحب کوئی مسجد مدرسے کے بارے میں کہیں گے کہ یار ہمارا ہی ہے اس میں دیا کرو. نہیں نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ذوی القربیٰ، ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو دو. تیری بہن ہے، تیری بھانجی زوان ہو گئی، شادی کے لائق ہے، شادی کا انتظام نہیں ہے، چپ چاپ اسے جا کر کے دے دے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تیرا زکوٰۃ بھی ادا ہو گیا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی تجھے مل گیا. تیری بھتیجی جوان ہے، شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، اور تو مدرسے ناموری کے لیے، شہرت کے لیے پیسے بانٹتا پھر رہا ہے کہ فلاں بہت سخی ہے. مت جا وہاں. تیری بھتیجی جوان ہے، اس پیسے کو لے جا کر کے اس کی شادی میں لگا دے، برتن خرید کر کے دے دے، زیورات خرید کر کے دے دے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ثواب دے گا اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا بھی تجھے ثواب عطا فرمائے گا. پھر ان تمام رشتہ داروں سے، محلوں سے، پڑوسیوں سے بچ جائے تو خیر المدارس جو قرآنی مدرسہ ہے، جہاں اسلام سکھایا جاتا ہے، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، جہاں حدیث مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے. اگر وہاں ہم اور آپ نہیں دیں گے تو آج یہ مدرسے کی پیداوار ہے جو آج آپ کی مسجد میں کوئی امام خطابت کر رہا ہے، امامت کر رہا ہے، کوئی حافظ قرآن سنا رہا ہے، کوئی بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، یہ سب دینی ادارے سے نکلے ہوئے ہی لوگ ہیں. اگر آپ وہاں دینا بند کر دیں گے تو پھر یہ کہاں سے بن کر کے آئیں گے عالم اور حافظ؟ تو ایسی جگہ پہ بڑے خوش نصیب لوگ وہ ہیں، بے شمار لوگوں سے میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جس کے پیسے کو کھا کر کے کوئی آدمی سجدہ کرے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے. اور بڑا بدنصیب ہے وہ آدمی جس کے پیسے کو لوگ لے کر کے شراب پیے اور شباب میں اڑائے. اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے دین کی طرف زیادہ رجحان رکھے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے زکوٰۃ ضرور نکالے. اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے